تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ آج اس گھر سے جوان میت اٹھائی گئی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں نکاح کرنا ہے، وہ بھی اس لڑکی سے جس نے میرا بیٹا کھا لیا۔ وزیلہ شاہ کی آواز پوری ولا میں کڑکدار انداز میں گونج رہی تھی، جبکہ سحال آفریدی کو ان کی کسی بھی چیخ و پکار میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ صحیح کہہ رہی ہوں میں، تمہیں منہ ہی نہیں لگاتا، میری صحبت میں کیسے رہو گی تم؟ اس نے گویا اس کا مذاق بنایا تھا۔ آپ کے آپس میں منہ لگوانے آتی ہی نہیں، کیسے منہ لگائیں گے؟ اس نے دوبدو جواب دیا۔ کیا بزنس کی دنیا کے بیتاج بادشاہ کے فون میں پیکج نہیں ہے؟ بکواس کیوں کرتی ہو؟ اتنی ہے دو دو ورنہ پھوٹو۔ اس کی زبان درازی پہ وہ برہم ہوا۔ ہے پیکج؟ اس کا غصہ دیکھتے ہوئے ایک ادا سے سر جھڑکتی گردن اکڑاتی بھی بولی تھی۔ تڑوا نہ لینا اپنی مڈی۔ اس کی اکڑی گردن پہ ذیحان نے طنز کرنا بند نہ کیے۔ بھولے مت کہ آپ کو میری ضرورت ہے ابھی۔ اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہوئے چیخی۔ حاجرہ، ماہد کو نہیں اٹھایا؟ اس نے تو یوں نہیں جانا تھا نا آج؟ وزیلہ شاہ نے لاؤنج میں کام کرتی بوائے سے پوچھا جو ماہد کے نام پہ منہ بسر گئی۔ اٹھایا تھا بی بی جی، پر انہوں نے مجھے دروازے کو سرہانہ کشن مارتے ہوئے بولا کہ دفع ہو جاؤ، اگر اب تم اپنی منحوس شکل لے کر آئی تو میں تمہیں جاب سے نکال دوں گا۔ حاجرہ کو شاید ماہد کے الفاظ کچھ زیادہ ہی ہٹ کر گئے تھے۔ جب بھی مایوسی سے بولتی وہ سیڑھیاں اترتے پریشے خان کو قہقہ لگانے پر مجبور کر گئی۔ اس کے کہکہی کی آواز سن کر ان دونوں کی نظریں اس پہ گئی تھیں جو اپنے بالوں کا اونچا محسی جوڑا بناتے اپنی حسن سے بے نیاز اپنی ہی دھن میں مگن قہقہے لگا رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، ڈارک براؤن آنکھیں جن کی چمک سے کئی دل خاکستر ہوں، کھڑی تھیگی مگر چھوٹی سی ناک گلابی لب اور سب سے بڑھ کر تھوڑی بھی پڑا وہ ڈمپل جس کی وہ خود دیوانی تھی۔ وہ سراپا قیامت تھی، ایک چلتی پھرتی قیامت، مگر اس کا نصیب پھر وہی رب بخت دے چاہے حسن نہ دے والی بات۔ تمہارے دانت کیوں نکل رہے ہیں؟ توڑوں میں؟ وزیلہ شاہ نے اس کی جانب دیکھتے ناگواری سے کہا۔ انہیں یہ لڑکی ایک آنکھ نہیں پاتی تھی، مگر انہیں یہ لڑکی برداشت کرنی پڑتی تھی کیونکہ یہ ان کے لاڈلے بیٹے کی محبت تھی۔ سوری تائی جان، معصومیت سے آنکھیں جھکا کر وہ کہتی وہ حاجرہ کو شرارتی نظروں سے دیکھنے لگی، جس میں حاجرہ نے ہوں نوح کرتے اپنا رخ کچن کی جانب کیا تھا۔ حاجرہ سے جوس لو اور اے سے دے کر آؤ۔ اس کی حسن سے نگاہ چراتے وہ جس انداز سے بولی تھی پریشا نے خوشگوار حیریت سے ان کی جانب دیکھا، جیسے جیسے شادی قریب آ رہی تھی ان کا رویہ بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے ہلکی سی آواز میں دروازہ نوک کیا تھا جب اندر سے اس کی نیند میں لبریز آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ حاجرہ، اگر تم اب آئی تو تمہاری ٹانگیں توڑ کر ان کے پاس بٹھا دوں گا جو تمہیں بھیج رہے میرے پاس، پھر رونا پکڑ کر اپنی ٹوٹی میں ٹانگیں۔ سنکی عورت۔ وہ اپنی نیند خراب ہونے پہ بے ساختہ دھاڑا تھا جب اس کی بات پر کھڑی پریشا نے 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ وہ اس قدر زور سے دھاڑا تھا کہ ایک پل کو پریشا کو بھی اپنا دل باہر نکلتا وہ محسوس ہوا تھا۔ وہ بنا ایک کی تاخیر کیے اس کی روم کا دروازہ کھول گئی۔ جب اندر داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ بیڈ کی طرف اٹھی تھی۔ وہ اندھے منہ سویا ہوا تھا مگر دروازے کی آواز کے باعث نیند میں پڑتے خلل کے سبب وہ سر اوپر کو اٹھاتا دروازے کو گھورنے لگا۔ اس کی بھوری ذہانت سے بھرپور آنکھیں غصوں سے سرخ ہوتی دروازے پہ ٹکی ہوئی تھی جو یقیناً محترمہ حاجرہ کے لیے ہی تھی، مگر سامنے سے نکل کر آتا وجود اس کی سانس روک گیا۔ تم؟ وہ بے ساختہ اٹھ کر بیٹھا تھا جب خود پہ نگاہ پڑتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے شرمندہ ہوا۔ تیزی سے اس کی نگاہ نے کمرے کا جائزہ لیا مگر کہیں بھی اپنی شرٹ نہ پاتے سے بے ساختہ اپنی لاپرواہی پہ غصہ آیا۔ کیوں وہ چیزیں یہاں وہاں پھینکتا تھا جبکہ شرم سے اس کی گال سرخ ہو چکے تھے؟ وہ بلینکٹ کو تھوڑا کھینچتا اوپر کر گیا جب اس کی حرکت پہ پریشے کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ اس کی کھنکتی ہنسی پہ وہ خوشگوار حیرت سے اسے دیکھنے لگا جو اس کی نگاہوں میں لیے ہنسی جا رہی تھی۔ سیریسلی ماہد، آپ بلش کر رہے ہیں؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی ہنستے ہوئے بولی جب اس کی بات پہ ماہد کے ماتھے پر بل پڑے۔ نہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ فوراً سے انکار ہوا جب پریشا نے ہنستے ہوئے اس کا اشارہ بلینکٹ کی طرف کروایا تھا جسے سمجھتے ہوئے بے ساختہ نظریں چرانے لگا۔ اٹھ کیوں نہیں رہے تھے آپ؟ وہ صوفے کی جانب قدم بڑھا کر اس کی طرف مڑتی خفگی سے پوچھنے لگی جب اس کی بات پہ وہ دانتوں تلے لب دبانے لگا۔ اگر اٹھ جاتا تو تم میرے کمرے میں کیسے آتی؟ وہ شرارت سے بولتا قہقہہ لگا کے جب پریشا جھیپی تھی۔ آپ بھول رہے ہیں کہ کچھ دنوں بعد ہماری شادی ہے۔ اس نے جیسے کچھ یاد جتایا تھا۔ اتنا خوبصورت وقت کوئی کیسے بھول سکتا ہے پریشا؟ اس نے جیسے لہجے میں کہا تھا۔ پریشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ محال ہوا۔ آپ بہت بدتمیز ہیں مہاد۔
اس کے گمبھیر لہجے پہ وہ جس طرح شرماتے ہوئے بولی تھی، مہت نظروں ہی نظروں سے اس کے وال جانے لگا۔ بتائیں کیوں نہیں اٹھ رہے تھے؟ ماہر جانتا تھا وہ وجہ جان کر ہی رہے گی۔ یقیناً میڈم کا موڈ ہوگا ناراض ہونے کا۔ نیند آ رہی تھی۔ وہ جو سننا چاہتی تھی مقابل نے وہی الفاظ سنائے تھے اسے۔ جب اس کی بات سنتے پریشا نے آبرو جھکاتے اس کی طرف دیکھا تو وہ شرٹ اٹھا کر اس تک لائی، اس کو پکڑاتی سینے پہ ہاتھ باندھتی اسے دیکھنے لگی۔ جب وہ اس کی نگاہوں سے غائب ہوتا نظر جھکا، شرٹ زیب تن کرنے لگا۔ اوکے تو بتائیں کہاں تھے رات میں جو آپ کے دن چڑھے تک نیند آ رہی تھی؟ اس کے سوال پہ ماہد نے اپنے لب دبائے۔ وہ جانتا تھا کہ یہی پوچھا جائے گا۔ باہر تھا؟ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس لڑکی سے جھوٹ بول دیتا؟ اس نے پوچھا تھا تو ماہد آفریدی پہ لازم تھا کہ وہ حرف بہ حرف اسے سب سچ بتائے۔ او اچھا، باہر کیا کر رہے تھے؟ وہ خاصی سنجیدہ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ یہ حق اسے ماہد کی محبت نہیں دیا تھا۔ وہ اس سے 4-5 سال چھوٹی تھی، مگر اس کی جانب سے ملنے والا مان تھا جو اس وقت پریشے استعمال کری تھی۔ ماں باپ کے بعد صرف یہی مرد تو اس گھر میں اس کے ناز نخرے اٹھاتا تھا۔ جب اس کی بات پہ وہ لب جھپانے لگا، دوستوں کے پاس تھا؟ اب کی بار وہ اس سے سچ نہ بول سکا۔ وہ ہاتھوں کو آپس میں پیوست کرتا اس سے مسلسل نگاہیں چرا رہا تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ وہ روز رات کو زندگی موت کی جنگ لڑنے جاتا ہے؟ اس کی بات پر پریشا نے سر ہلاتے اپنے قدم واپس باہر کی جانب موڑے تھے جب وہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ یہ حرکت بے ساختہ ہوئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کے لہجے میں تڑپ تھی۔ ماہر آفریدی اپنی پریشے کو کیسے ناراض ہو کر جانے دے سکتا تھا؟ اس کی تو جان بستی تھی پریشے میں۔ اس کے ہاتھ تھامنے پہ پریشے کے دل کی کیفیت بدلی تھی، مگر فی الحال بھرم بھی تو دکھانا تھا نا۔ مجھے ناشتہ کرنا ہے۔ اس کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ اوکے ضرور کرو، مگر مجھ سے خفا ہو کر تو مت جاؤ نا۔ اس کے لہجے میں ریکویسٹ تھی جس کا احساس ہوتی پریشا نے ایک نگاہ اس کی جانب ڈالی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا کوئی اندر آیا تھا۔ ہاں وہی شخص جس سے پریشا بے تحاشا خوف کھاتی تھی۔ بے ساختہ اس کی گرفت ماہد کے ہاتھ پہ مضبوط ہوئی۔ جب اندر داخل ہوتے زحال آفریدی کے قدم ٹھٹکے۔ بے ساختہ اس نے اپنی نگاہیں گھمائی تھی جب ماہد نے اپنی جگہ سے اٹھتے پریشا کا ہاتھ چھوڑتے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ اپنا ہاتھ دیکھتی وہ ایک بھی لمحہ وہاں نہیں رکی تھی۔ خوف سے رکا ہوا سانس اس نے باہر آ کر خارج کیا تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر ہی پریشا ہڑہڑا جاتی تھی، خواہ کہ اس کے سامنے رکنا، جبکہ پیچھے وہ دونوں بھائی راز و نیاز کرنے میں مصروف ہو گئے۔ دونوں نے ہی پریشا کی جانب دھیان نہ دیا تھا، جبکہ ذہان نے بھی ماہد سے اس بارے میں کوئی سوال نہ کیا تھا۔ وہ جانتا تھا ان دونوں کا نکاح ہونے والا ہے۔ جب بھی وہ بنا کچھ کہے اس سے گفتگو کرنے لگا۔ آفریدی ولا میں 2 فیملیز رہتی تھیں، ذہاب آفریدی اور عباس آفریدی۔ ذہاب آفریدی کی شادی ان کی مرضی سے وزیلہ شاہ سے ہوئی تھی، جن کے 3 بچے تھے۔ بڑا بیٹا زحال آفریدی جو اپنے باپ کا بزنس سنبھالتا تھا، چھوٹا بیٹا ماہد آفریدی جو یونی کا اسٹوڈنٹ تھا، جبکہ سب سے چھوٹی بیٹی رملہ جو کالج کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کے بعد تھے عباس آفریدی جن کی شاہ مہرمہ آفریدی سے شادی ہوئی تھی۔ ان کی 2 جڑواں بیٹیاں تھیں، پہلی بیٹی آمنہ آفریدی جبکہ دوسری بیٹی منیبہ آفریدی۔ اس کے بعد ہاشم آفریدی بھی ان کے ہی بھائی تھے، جن کی شادی پلوشہ آفریدی سے ہوئی تھی۔ ان کے یہاں 10 سالوں بعد اولاد ہوئی تھی جس کا نام انہوں نے پریشا رکھا تھا، مگر پریشا کی قسمت کہ پریشا کے پیدا ہوتے ہی پلوشہ آفریدی کا انتقال ہو گیا، اور اسی انتقال کے ایک ہفتے بعد ہاشم آفریدی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ خاندان میں منحوس مانی جانے لگی۔ پورا خاندان اس لڑکی سے نفرت کرتا تھا۔ یہ نفرت اس قدر شدید تھی کہ اس کی جان تک لینے کی کوشش کی گئی تھی، مگر جب تک اللہ نہ چاہے انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پریشا بڑی ہوتی گئی۔ جب ماہد آفریدی کی اس کے ساتھ دوستی ہوئی اور پھر یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ ماہد کو عشق تھا اپنی پریشا سے۔ وہ سب کو جوتے کی نوک پر رکھنے والا اس لڑکی کے پیروں میں سر رکھنے کو تیار تھا۔ ماہد کی محبت کی شدت اور اس کی ضد دیکھتے مجبوراً سب نے اس کا رشتہ پریشا سے طے کر دیا تھا، جبکہ اب کچھ ہی دنوں میں ان کی شادی بھی قریب تھی۔ ایک ماہد کی تھا جس نے پریشا کو ہر گرم سر سے بچا کر رکھا تھا۔ کچھ دنوں بعد آفریدی ولا میں صف ماتم بچھا ہوا تھا، ہر طرف آہو پکار جاری تھی۔ آج اس حویلی کے چھوٹے سپود کی موت واقع ہوئی تھی۔ 2 دن پہلے اس حویلی میں شادیانے بج رہے تھے۔ وہ شخص جس کے سر پہ آج صحرا سجایا جانا تھا، وہی شخص آج کفن پہنے قبر میں دفن ہو گیا تھا۔ اپنے تمام ارمانوں سمیت اس دفعہ محبت کسی تیسرے کی وجہ سے ادھوری نہیں رہی تھی۔ اس دفعہ محبت کو موت نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔
کہتے ہیں جب دونوں طرف سے وفاداری ملے تو قسمت دغا دے جاتی ہے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ شادیانے بجاتا یہ ولا آج اپنے اندر ایک جوان میت کی لاش سمیٹے کئی چیخوں اور آہوں کی نظر ہو رہا تھا۔ واحد آفریدی جو ولا کا سب سے چھوٹا سپت تھا، کل اس کی مہندی تھی اور کل رات ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ ہر آنکھ اشک بہا رہی تھی سوائے ایک لڑکی کے۔ ہاں، وہ 18 سالہ معصوم مگر یتیم لڑکی جو اس مرد کے ہونے والی دلہن تھی۔ اس کی آنکھیں پھتر تھیں، اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلنا تو دور کی بات آنکھیں نم تک نہ ہوئی تھی۔ ہر کوئی حیرت سے پردے میں چھپی اس دلنشین آنکھوں والی حسین دوشیزہ کو دیکھ رہا تھا جس کا ہونے والا شوہر مر گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک آنسو تک نہ تھا۔ لگتا ہے گہرا صدمہ لگا ہے لڑکی کو، جبھی تو ایک آنسو تک نہیں بہا رہی۔ کیا قسمت پائی ہے بیچاری نے، کل ہی تو شادی تھی، سہاگن ہونے سے پہلی بیوہ ہو گئی۔ ویسے ہے بہت منحوس، پہلے ماں باپ کو نکل گئی اور اب اپنے شوہر کو۔ اس طرح کی باتیں تھیں جو اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند ڈالی جا رہی تھی، مگر وہ ساکت تھی، بالکل ساکت، یوں کہ واحد آفریدی کی لاش کے ساتھ ساتھ پریشے خان کی جان بھی نکال کے لے جا چکی ہو۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ آج اس گھر سے جوان میت اٹھائی گئی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں نکاح کرنا ہے، وہ بھی اس لڑکی سے جس نے میرا بیٹا کھا لیا۔ وزیلہ شاہ کی آواز پورے ولا میں کڑکدار انداز میں گونج رہی تھی، جبکہ زحال آفریدی کو ان کی کسی بھی چیخ و پکار میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ میں اس لڑکی کو آج اس گھر سے نکال باہر پھینکوں گی۔ رملہ، رملہ، نکلو، باہر لے کر نکلو اسے۔ میں آج اس لڑکی کو مار کر اس کا قصہ ختم کر دوں گی۔ وزیرہ شاہ کی دھائیاں عروج پر تھیں جب زحال خان آفریدی نے سب سے مٹھیاں بھیجتے اپنی گردن کو دائیں جانب گھمایا۔ کیا آپ میں سے کوئی میرے نکاح میں شامل ہونا چاہے گا؟ اس نے تمام افراد پہ ایک نگاہ ڈالتے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ کسی نے بھی اس کی بات کا جواب نہ دیا تھا۔ چچی جان، آپ کو تو بہت شوق تھا نا میں شادی کر لوں، تو کیا آپ بھی شامل نہیں ہوں گی؟ ایک جانب بیٹھی اپنی چچی کی طرف بڑھتا وہ محبت سے ان کا ہاتھ چومتے ہوئے بولا، شوق ہے، ابھی بھی ہے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں ابھی یہ قدم اٹھانا چاہیے۔ ابھی کل ہی تو تمہارے بھائی کی موت ہوئی ہے نا؟ نم آنکھوں سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے انہوں نے افسردگی سے کہا، جب اپنے بھائی کی موت کے ذکر پہ اس کی آنکھیں لال ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب ملاقات کل صبح ہوگی۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولتا اس روم کی جانب اپنے قدم بڑھا گیا جہاں اس وقت پریشے قیام پذیر تھی۔ لالا، آپ اندر؟ داخل ہوتے ہی سب لڑکیوں کی نظر اس کی جانب اٹھی تھی، جو پوری وجاہت سے اپنے قدم اٹھاتا پریشے کے بالکل قریب آ کر رکا۔ ایک جست میں اس کی کلائی پکڑ کر اسے اٹھاتا وہ اسے بیڈ سے نیچے کھینچ گیا۔ لالا! رملہ کی چیخ بے ساختہ تھی جبکہ باقی سب بھی ڈرتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ کوئی ایک لفظ بھی نہ نکالے۔ تم میں سے کوئی اگر اس کے نکاح میں شامل ہونا چاہتا ہے تو باہر گاڑی کھڑی ہے۔ سرد و سپاٹ لہجے میں بولتا وہ اسے لے کر وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پریشے نے ایک دفعہ بھی اس شخص کی جانب نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو صبح سے صدمے سے ہی نہیں نکل پا رہی تھی، ابھی بھی اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ فارم ہاؤس کے آگے گاڑی روکتے وہ اسے اپنی اجرک چادر اڑھائے اسے مکمل طور پر سب کی آنکھوں سے چھپائے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے اپنے دوستوں کو کال کرتے انہیں پہلے حالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ جبھی وہ اس کی ایک کال پہ سب کام چھوڑے اس کے نکاح میں شرکت کرنے کو آ پہنچے تھے۔ ان سب کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر وہ پریشے کو اپنی پشت پہ کرتا ایک نگاہ ان سب پہ ڈال گیا۔ وہ جو اس کی طرف بڑھنے والے تھے، اس کے پیچھے لڑکی کا وجود دیکھتے سب اپنا رخ موڑ گئے۔ ان کے رخ موڑنے پر زحال خان آفریدی نے غرور سے ان کی جانب دیکھتے اپنے دائیں جانب بنے ایک روم کی طرف بڑھائے۔ پیچھے ہی رملہ، آمنہ، منیبہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی زحال کے پیچھے پیچھے قدم بڑھا گئی۔ کسی نے بھی ایک نگاہ اٹھائے ان لڑکوں کو دیکھنے کی گستاخی نہیں کی تھی سوائے رملہ کے۔ وہ عادت سے مجبور ایک چور نگاہ ان پہ ڈال گئی تھی جن سب کے رخ دوسری جانب تھے۔ داد دیتے انداز میں آبرو اچکاتی وہ روم میں بند ہو گئی۔ اسے 2 منٹ میں تیار کرو نکاح کے لیے، اس نے رملہ کو حکم دیا۔ پر لالا، دلہا کون ہے؟ بے ساختہ اس کی زبان پھسلی تھی۔ یقیناً جو تمہارے سامنے کھڑا ہے وہی، زحال آفریدی نے دانت کچکچا کر جواب دیتے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے، جبکہ باقی سب نے آنکھیں پھاڑے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ کیا واقعی؟ مارے صدمے کے ان سب کی یک آواز نکلی جسے زحال آفریدی نے بری طرح اگنور کیا تھا۔ لالا کا نکاح پریشے کے ساتھ؟ سب سے پہلے منیبہ نے صدمے سے چور آواز نکالتے کہا جب باقی سب اس کی جانب دیکھ رہے تھے جو اب بھی خاموش تھی۔ سنو، کیا تم ہوش میں ہو؟ لالا سے نکاح ہو رہا ہے تمہارا، جاگ جاؤ۔
رملہ نے اس کے پاس بیٹھتے سے زور و شور سے ہلایا تھا جب وہ بنا کچھ بولے بس ایک نظر اس پہ ڈال گئی۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، اس نے دھیمے سے لہجے میں احتجاج کیا۔ لالا کے سامنے انکار کیسے کرو گی؟ منیبا نے اس کے پاس بیٹھتے افسردہ لہجے میں پوچھا۔ وہ تینوں دل ہی دل میں بہت خوش تھی۔ اگر اس کا نکاح زحال سے ہو جاتا تو کوئی شخص بھی اس کی طرف بری نظر سے نہ دیکھ پاتا۔ ان کو کہہ دو تم، کمال بے نیازی سے کہتی وہ واش روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ دونوں اس کے تاثرات دیکھتی اش اش کر اٹھی۔ نکاح خواہ کہاں ہے؟ باہر آتے ہی اس نے اپنے دوست سے پوچھا، جس نے حیرت سے سر اٹھائے اس کی جانب دیکھا۔ واٹ؟ نکاح تیرا ہے تو تجھے پتہ ہونی چاہیے یہ بات۔ زوریس نے دھوپ نکلتے کہا، جس پہ ذہان آفریدی نے اسے کاٹ کھانے والی آنکھوں سے دیکھا۔ واٹ ڈو یو مین؟ تم لوگ نکاح خواہ کو نہیں لائے؟ اس نے جیسے تصدیق کرنا چاہی تھی۔ تو نے بولا تھا ہمیں؟ نوفل جو پہلی اس پہ تپا ہوا تھا اب کی بار طنزیہ لہجے میں بولا۔ جاہل کی اولاد، خبیث کی آنکھ، نکاح تمہارا باپ پڑھائے گا آ کر؟ جب آئے تھے تو نکاح خواہ کو بھی لے کر ہی آنا تھا نا؟ اس نے نوفل کے منہ پہ مکہ جڑتے پھنکارتے ہوئے کہا، جس میں واقعی تینوں نے اپنے چہروں پر ہاتھ پھیرتے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے کوئی بہانہ سوچنا شروع کیا۔ کیا ہے؟ میں نے میسج آ جاتا ہے۔ اس سے پہلے وہ ان کی جانب بڑھتا، شایان نے لب تر کرتے کہا، جس پہ وہ ایک نگاہ اس پہ ڈالتا صوفے پہ گرتا اس کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گیا۔ دیر ساخت تک کل کا واقعہ اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ ایک دن پہلے آفریدی ولا اس وقت دلہن کی طرح سجا تھا۔ ہر طرف شہنائیاں گونج رہی تھی۔ ولا سے آتی ڈھولک کی تھاپ اور ڈی جے کی آوازیں دور دور تک گونج رہی تھی۔ آج اس ولا کے سب سے چھوٹے اور لاڈلے سپوت کی مہندی تھی۔ ہر طرف خوشیوں کا عالم تھا، جبکہ اندر واش روم میں کھڑا وہ شخص واش بیسن پہ جھکے خون کی الٹیاں کرتا اپنے پیچھے کھڑے ذہان آفریدی کے پیروں تلے سے زمین کھنچ گیا تھا۔ ماہر؟ وہ پاگلوں کی طرح اس کی جانب بڑھتا اسے اپنے کندھے کا سہارا دے گیا تھا، جب پھولتی سانسوں کے ساتھ ماہد خان آفریدی اس کے بازو میں ڈھہ گیا۔ لالا یہ سب کیا ہے؟ اسے بیڈ پہ بٹھا کر ذہان آفریدی نے رکتی سانسوں سے سوال کیا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا وہ چاہ کر بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے بلڈ کینسر ہے لالا۔ وہ گہری گہری سانس بھرتا ذہان کے سر پہ حویلی کی چھت گرا گیا۔ واٹ؟ ایک شاک تھا جو ذہان خان آفریدی کو لگا تھا، اور اس کے تاثرات سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ شاک کتنا گہرا تھا۔ تو تم نے مجھے یہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کل شادی ہے تمہاری اور آج تمہاری بیماری مجھ پہ واضح ہو رہی ہے۔ اٹھو، چلو میرے ساتھ ہاسپٹل چلو۔ وہ اس کا بازو تھامتا ہڑبڑی میں بولا تھا، جس پہ ماہد آفریدی نے آسودگی سے مسکراتے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ ماہد؟ اس کو وہیں ٹیکے دیکھ کر ذہان خان نے بے بسی اور غم میں شدت سے چیخا، جس کا فی الحال ماہد خان پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ادھر آئے نا ماہد کی جان۔ اپنے ماہد کی بات سنے؟ اسے اپنے قریب بلاتے ماہد نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ کو بیڈ پر تھپ تھپایا، یوں کہ اسے بلا رہا تھا کہ یہاں آ کر بیٹھو۔ ماہد یہ واقعہ ان سب چیزوں کا نہیں ہے۔ ذہان کی بے بسی عروج پر تھی۔ میری بات سن لیں، پھر میں آپ کی سن لوں گا۔ ماہد نے بیچ کا راستہ نکالا، جبکہ اس کی ضد دیکھتے ذہان نے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ بولو، کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس کے لہجے میں ہلکی ہلکی خفگی بھی تھی۔ آپ پریشے سے شادی کر لیں۔ ماہد کی بات پہ ذہان آفریدی نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ ماہد؟ اس کے لہجے میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ وہ کیسے کہہ سکتا تھا یہ؟ ذہان خان آفریدی کو کتنی نفرت تھی عورتوں سے، کیا وہ یہ بات نہیں جانتا تھا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں پریشے سے؟ مگر میں اسے وہ خوشی نہیں دینا چاہا جو چند پل کی ہو۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں نے اپنا علاج کروانے کی ہر کوشش کی، لیکن میری قسمت میں موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جیسے جیسے ماہد بولتا جا رہا تھا، ویسے ویسے ہی ذہان کی آنکھوں میں خون اترا جا رہا تھا۔ صحیح کہتے ہیں سب، یہ لڑکی نحوست سے بھری ہوئی ہے۔ چچا چچی کے جانے کے بعد اس نے تمہیں بھی کھا لیا۔ ذہان نفرت کی شدت سے پھنکارا، جب اس کی بات پہ ماہد نے تڑپتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامتے سے روکا تھا۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے لالا، وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ جانتے نہیں ہے کیا؟ کوئی اپنی ہی محبوب کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ آپ کب سے پھپھو کی زبان بولنا شروع ہو گئے؟ ماہد کے لہجے میں دکھ کے ساتھ ساتھ بے بسی بھی تھی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے میرے اندر کیسی آگ لگی ہے۔ میں اس لڑکی کو قبر میں اتار دوں گا اگر تمہیں ذرا سا کچھ ہوا تو۔ ذہان نے اسے اٹل لہجے میں کہتے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے ہی تھے کہ ماہد کی اگلی بات پہ اس کے قدم بے ساختہ ٹھٹکے۔
وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا جو اپنی بات کہتا، حسرت سے اس کی پر آنکھیں گاڑے اس کے جواب کو منتظر تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری جگہ آپ پری سے شادی کر لیں، کیا آپ اس سے شادی کر لو گے؟ اس کی آس اور امید سے پوچھی گئی یہ بات زحال خان آفریدی کو مکمل جھنجھوڑ گئی تھی۔ وہ تمہاری محبت ہے ماہد، اس نے جیسے اسے جتایا تھا، لہجے میں خود بخود تلخی اود آئی تھی، اور میں خود اپنی محبت اپنے بھائی کے حوالے کر رہا ہوں، اس کی حفاظت کرنا، اسے وہ محبت دیجیے گا لالا جو میں اسے نہیں دے سکا، اور اپنے بچوں۔ وہ خود اذیتی کا شکار ہوتا ابھی کچھ بول ہی رہا تھا جب زحال نے سائڈ ٹیبل پہ پڑا لیمپ اٹھایا، غصے کی شدت سے زمین پہ پڑا۔ مت بولو، خدا کا واسطے مت بولو، یہ الفاظ مت بولو، تمہاری یہ اتنی صفا کہ میرا پتھر دل بھی نہیں سہ پا رہا۔ کتنے سکون سے تم اپنی موت کی باتیں کر رہے ہو۔ اس کے منہ سے بار بار موت کا لفظ سنتا وہ خود اذیتی کا شکار ہوا جب ماہد نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تھا۔ اس کو خاموش دیکھتا وہ اگلے ہی پل زوردار دھاڑے سے دروازہ بند کرتا نکلا۔ اس کا ارادہ اپنے دوست ڈاکٹر سے مل کر ماہد کے علاج کی بات پوچھنے کا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کی واپسی تک ولا میں کیا قیامت آنی ہے۔ حال تجھے واقعی میں نکاح کرنا ہی یا بس سونے آیا ہے؟ نوفل نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے اس قدر تیز لہجے میں بولا کہ اگلے ہی پل وہ جھٹکے سے اٹھتا اپنی آنکھیں وہاں کر گیا۔ 2 گھنٹے سے اٹھا رہے تجھے، پر تجھے تو جیسے سائی نیند ابھی لینی ہے۔ شایان نے زومانی لہجے میں اسے چھیڑا۔ اس نکاح کے پیچھے کی وجہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھی، کوئی بھی واقف نہیں تھا کہ وہ اس لڑکی سے نکاح کیوں کر رہا تھا جس سے سارا خاندان نفرت کرتے ہوئے اسے منحوس قرار دے چکا تھا۔ بکو مت۔ جسے جھاڑ پلاتا وہ اندر کی طرف بڑھا، اسے دیکھنا تھا وہ اب تک تیار ہو یا نہیں۔ جب سامنے اسے نیم مردہ حالت میں بیٹھے دیکھ کر اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ یہ تیاری کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ اس نے ڈائریکٹ آمنہ کے مخاطب کیا تھا۔ لالا کہہ رہی کہ نکاح نہیں کرنا۔ آمنہ نے زندگی میں شاید ہی کبھی سچ بھولا ہو، مگر آج اس کی دیانت داری آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ اچھا واقعی؟ زحال کے جواب سے امپریس ہوا تھا۔ 2 منٹ میں نکاح کے لیے تیار ہو ورنہ اگلا تیسرا منٹ میں تمہارے لیے قیامت بنا دوں گا۔ اس کے سر پہ سوار ہوتا وہ اس کے جبڑے کو ہاتھوں کی سخت گرفت میں دبوچتا بولا۔ جب اس کی بے رحم گرفت پہ وہ سسکی۔ چھوڑے! یہ پہلا لفظ تھا جو اس کے منہ سے سنا تھا زحال آفریدی نے۔ ابھی پہلے پکڑ تو لوں، 1 منٹ میں تیار ہو ورنہ ماہر کے آخری پیغام سے مرحوم رہ جاؤ گی۔ اس کے کان کے قریب جھکتا وہ جس شدت سے پھنکارا تھا، اس کی پھنکار سے پریشا کو اپنی قوت سماعت بند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے تڑپتے ہوئے زحال کی جانب دیکھا جو اگلے ہی پل دل جلاتی مسکراہٹیں اس کی جانب اچھالتا پیچھے ہٹ گیا۔ جاننا ہے نا تو نکاح کے وقت قبول کہنے میں ذرا دیر نہ کرنا۔ اسے وارن کرتا وہ اگلے ہی پل کمرے کی دہلیز پار کر گیا جبکہ پیچھے وہ سکتے کے عالم میں کھڑی اس کی آخری بات میں الجھ کر رہ گئی۔ کب نکاح وہاں آیا، اس کا نکاح پڑھایا، اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں سے وہ آخری بات گونج رہی تھی۔ وہ پریشا ہاشم خان سے پریشا زحال خان بن چکی تھی، مگر اس کے چہرے پہ کسی بھی قسم کا تاثر نہیں تھا۔ وہ جس کی ایک نگاہ پہ لڑکیاں سب مارنے کو تیار تھیں، وہ اس شخص کی بیوی بن چکی تھی۔ مگر کہتے ہیں نا، جب چاہت نہ ہو تو سب خاک برابر۔ پریشا کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا تھا۔ اسے جس کی چاہت تھی وہ تو چھین لیا گیا تھا، اور جو اس سے ملا تھا وہ اس کی چاہت نہ تھا۔ نکاح کے بعد ہی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکل گیا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے جب وہ فارم ہاؤس میں انٹر ہوا۔ جب اپنے کمرے میں داخل ہوتی اس کی نگاہ جان ماز سے بیٹھی پریشا کی جانب گئی جو سسکتے ہوئے نہ جانے کیا دعا مانگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ مکمل لال ہو چکا تھا، رونے کے باعث آنکھیں بے حد سوجی ہوئی تھیں۔ ظالم زحال آفریدی نے اس کی آنکھوں کا حشر دیکھتے بے ساختہ اسے ایک لقب نوازا تھا۔ جب اگلے ہی پل اس نے کان لگا کر سننا چاہا کہ رات کے اس پہر وہ دعا کیا مانگ رہی ہے، تھوڑا آگے ہوتے وہ اس کے قریب جھکا جب اس کے الفاظ زحال آفریدی کی کانوں میں سمانے لگی۔ یا اللہ، جیسے آپ نے میرے ماہد کو اپنے پاس بلایا ہے، مجھے بھی بلا لیں۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، یہ سب بہت گندے ہیں۔ ماہد مجھ سے محبت کرتے تھے اللہ جی، ایک انسان دیا تھا محبت کرنے کے لیے، وہ بھی لے لیا۔ اتنی ناانصافی میرے ساتھ کیوں یا اللہ؟ کیا میں آپ کی لاڈلی بندی نہیں ہوں؟ ہچکیاں لے لیتے وہ جو الفاظ ادا کر رہی تھی زحال آفریدی سے سننا محال ہوئے۔ ایک جھٹکے میں غصے سے اس کی جانب بڑھتا اس کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ گیا۔ میری برائیاں کر رہی ہو اللہ سے؟ اس کی انگلیاں پریشے کے بازو میں دھنستی جا رہی تھی۔ ماہد کی آخری بات بتا دے زحال، وہ ظالم تھی۔ زحال آفریدی صحیح کہتا تھا، وہ ظالم تھی۔ وہ ان لبوں سے ماہد کا نام لے کر سزا کی مرتکب ہوئی تھی، مگر اس جملے میں زحال کہتی وہ اپنی غلطی کا مداوع کر گئی۔
ذہان سمجھ نہ سکا اس لڑکی کو اس گستاخی پہ سزا دے یا نہ دے۔ کیوں بتاؤ تمہیں اس کی بات؟ وہ میرا بھائی تھا، اس کا ہر لفظ بس میرے لیے تھا، اور تم میری بیوی ہو، تمہارے لیے بس میرے الفاظ کافی ہونے چاہیے، سمجھی؟ اپنی منحوس شکل لے کر دفع ہو جاؤ، میرے بھائی کو کھا گئی ہو، نہ جانے اب مجھے کب کھاؤ گی۔ اسے دھکا دیتا وہ واش روم کی جانب بڑھتا، زہر اگل رہا تھا۔ جب اس کی بات پہ پریشا نے شکایتی نگاہوں سے اس کی پشت کی جانب دیکھا، کتنا بے رحم مرد تھا یہ، وہ شکایت بھی نہ کر سکی۔ اللہ آپ کو میری بھی زندگی لگا دے اور مجھ سے یہ زندگی چھین کر آپ سب کو میری منحوس سائے سے، اس سے پہلے کہ وہ خود اذیتی پر حد پار کرتی، ذیان آفریدی نے الٹے قدموں واپس مڑتے اس کے لبوں کو اپنی انگلیوں سے مسل ڈالا تھا۔ آج بولا ہے میں نے سن بھی لیا، آئندہ اگر تمہاری زبان سے الفاظ نکلے تو تمہاری زبان ہوگی اور میری چھری، قسم کھا رہا ہوں کاٹ کر ہاتھ میں پکڑا دوں گا اگر تم نے دوبارہ ایسے الفاظ دہرائے۔ تم میری ہو، میری یعنی ذیان آفریدی کی، اس لیے خبردار جو تم نے کوئی بھی بکواس کی۔ اس کے چہرے پہ پھنکار تھا، وہ اسے دھکا دے کر خود سے دور کرتا واش روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ پیچھے وہ اس کی بے رحم گرفت کے باعث کتنی ہی دیر سے سکتی رہی۔ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے ماہر، مجھے ان لوگوں کے درمیان کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ ہچکیوں سے روتی وہ ماہر سے اس سوال کا جواب حشر میں لینا چاہتی تھی۔ حشر میں کہوں گی کہ رحم کر مالک، میں تیرے ماننے والوں کو جھیل آئی ہوں۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ پرفریش ہو کر نکلا تو پریشے کو صوفے پر پایا۔ لیٹی ہوں، اس نے ہچکیوں کے درمیان ہی جواب دیا۔ ذہان اس کے رونے سے تنگ آ چکا تھا۔ اٹھ کر بیڈ پر چلو، اس نے حکم دیا۔ کیوں؟ پریشے کے لہجے کا خوف ذہان پہ بہت کچھ ثابت کر رہا تھا۔ اس لیے جس چیز کو تم سوچ کر لڑکھڑا رہی ہو۔ اس کے چہرے کے قریب جھکتا وہ بے باکی سے بولا۔ پریشے کی آنکھیں باہر کو اگلی، کل اس شخص کا بھائی مرا تھا اور کیسے وہ آج اس کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ اتنی بے مول شکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باہر جا رہا ہوں، تمہارے ساتھ اس کمرے میں ہی گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ ایک بیڈ پہ سونا تو پھر دور کی بات ہے، طنزیہ لہجے میں کہتا وہ پریشے کو ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل گیا۔ اپنے الفاظ اس کے سپرد کرنے کے بعد اس نے ایک نگاہ بھی مقابر پہ ڈالنا گوارا نہ سمجھی اور اگلے ہی پل وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے اسی خالی کمرے میں پریشے تھی اور اس کی سسکیاں، جو ماہد کے علاوہ کسی کو تکلیف نہیں دیتی تھی، چیخ چیخ کر روتی وہ اپنے ساتھ ساتھ کمرے کی ہر شے کو رلا گئی۔ کوئی اتنا قسمت کا مارا کیسے ہو سکتا ہے؟ خود کو تھپڑ مارتی ہوئی جنونی ہو رہی تھی۔ یقیناً اگر اسے کوئی دیکھ لیتا تو اسے پاگل سمجھتا۔ اس کی چیخوں کی آواز سنتے وہ تینوں اس کے روم کی جانب بھاگی تھی، جو خود کو مارتی اذیت کی انتہا پہ تھی۔ اسے روکتی وہ اسے اپنے ساتھ لگاتی نارمل کرنے لگی، جو اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد گھر والوں نے پریشے کو اب تک قبول نہیں کیا تھا، کوئی بھی اسے اس گھر کی بہو والی عزت نہیں دیتا تھا۔ ان کی شادی کو 2 مہینے ہو گئے تھے، مگر ذیان آفریدی نے آج تک پریشے خان کو ذلیل کرنے کے علاوہ کوئی بات نہ کی تھی، جبکہ ذیان خان کا رویہ دیکھتے وزیلہ شاہ کو بے حد سکون تھا۔ وہیں مہرباں شاہ اس سے بے حد خفا تھی۔ اگر اس نے پریشے سے نکاح کیا تھا تو پھر اسے ایک بیوی کا درجہ کیوں نہیں دے رہا تھا؟ کیا ماہد اس لیے اس کے حوالے کر کے گیا تھا؟ ذہان ان کی خاموش شکایت پہ آنکھیں چرا جاتا، وہ کرتا بھی کیا؟ اس لڑکی کے ساتھ انسانوں کی طرح اسے پیش آنا تھا ہی نہیں۔ رملہ پریشے کو بھیجو، ذہان نے اپنے کمرے سے ہانک لگاتے رملہ کو پکارا، جس پہ وہ جی لالا کہتی کچن کی جانب بھاگی۔ دفع ہو روم میں، لالا بلا رہی ہے۔ وہ جو کچن میں ذہان سے چھپ کر کھڑی تھی، رملہ کی بات پر روحان سی ہوئی۔ تمہارے لالا نے کیا سڑک پہ آنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ روز اس وقت آ جاتے ہیں، کوئی کام دھندہ نہیں ہے کیا؟ چہرے پر معصومیت کے تاثرات سجائے وہ جس لہجے میں بولی، رملہ کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ اب اس کا جواب تو لالا ہی دے سکتے ہیں۔ معنی قیسی سے بولتی تو پریشے کے جان نکال گئی۔ منہ توڑ کے ہاتھ میں پکڑا دوں گی اگر تم نے ایسی ویسی کوئی حرکت کی تو۔ انگلی اٹھا کر اس سے پہلے ہی وارن کیا، جب اس کی دھمکی پر حاجرہ کی زبان بے ساختہ پھسلی۔ ایسی ہی دھمکی ماہد بابا دیتے تھے کہ یہ توڑ کر ہاتھ میں پکڑا دوں گا، وہ توڑ کر ہاتھ میں پکڑا دوں گا۔ برتن دھوتی وہ اپنی نہائی میں بولی جا رہی تھی، جب اس کی بات پہ کچن میں سناٹا چھایا۔ اندر آتے ذہان کے قدم بے ساختہ رکے تھے۔ وہ پریشے کا ریئیکشن چیک کرنا چاہتا تھا کہ آخر وہ کیا کہتی ہے۔ ظاہر ہے بچپن پہ سے اس کے ساتھ رہی ہو، اب اتنا تو اس صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ پھیکی سی ہنسی لبوں پہ سجاتی وہ جو الفاظ ادا کر بیٹھی تھی، باہر کھڑے ذہان کی آنکھوں میں شرارت دوڑے۔ روم میں آؤ۔ اس کی آواز اس قدر سپاٹ تھی کہ رملہ نے حلق تر کرتے پریشے کی جانب دیکھا، جو بنا کسی تاثر کے سر ہلاتی اس کے پیچھے قدم بڑھا گئی۔ وہ جو ماہد کی موجودگی میں اس شخص سے خوف کھاتی تھی،
آج اس کے جانے کے بعد اس کے سارے خوف دور جا سوئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی ماہر نہیں آئے گا۔ جب ہی اس نے خود کو پتھر کر لیا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ صحبت کا اثر؟ ذیحان نے جیسے کنفرم کرنا چاہا جب اس کی بات پہ پریشا نے بے تاثر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ جی صحبت کا اثر؟ بنا ڈرے وہ بے خوف لہجے میں بولی۔ میری صحبت کا اثر تو تم پہ ہوا نہیں آج تک۔ اس کا بازو دبیچتے وہ دانت کچکچا کر بولا۔ اسے یہ بے خوف پریشے زہر لگتی تھی۔ کہاں دیکھی تھی اس لڑکی کی بے خودی؟ آپ کی صحبت میں رہی کب ہوں؟ اس نے آبرو اچکاتے بے ساختہ پوچھا، جس پہ ذیحان خان کی آنکھوں میں خمار آلود چمک ابھری۔ صحیح کہہ رہی ہوں، تمہیں منہ ہی نہیں لگاتا میں، میری صحبت میں کیسے رہو گی تم؟ اس نے گویا اس کا مذاق بنایا تھا۔ آپ کے آپس میں منہ لگوانے کا آتے ہی نہیں، کیسے منہ لگائیں گے؟ اس نے دو بدو جواب دیا۔ اس کا جواب ذیحان کے سر پر لگا تلووں پر بجا۔ کیا بکواس کیے؟ دوبارہ کرنا ذرا۔ وہ اس کا منہ دبوچتا پھنکارا۔ میں نے کہا میں آپ کے پاس آتی ہی نہیں منہ لگوانے، تو اثر کیا خاک ہوگا؟ ویسے بھی آپ ماہر تھوڑی ہیں جو میں… اس سے پہلے کہ وہ اس کا دل جلانے کی خاطر کوئی الفاظ ادا کرتی، ذیحان آفریدی کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے گالوں پہ نشان چھوڑ گیا۔ پریشا نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس سے ہر طرح کی امید رکھ سکتی تھی مگر تھپڑ کی امید کبھی نہیں۔ وہ اس کو ذلیل کرتا سمجھ میں آتا، مگر آج تو وہ اس پہ ہاتھ بھی اٹھا گیا تھا۔ پریشی کی آنکھیں حیرت کے مارے کھلی اس پہ ٹکی تھی جو خود اپنے ہاتھ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے میں واپس مڑتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ پیچھے ذیحان خان آفریدی نے اپنے ہاتھ کو پوری قوت سے شیشے پہ مار دیے اپنا غصہ نکالا۔ وہ اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ اسے زہر لگتے تھے وہ مرد جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے تھے، مگر وہ کیا کرتا؟ اس کے لفظوں نے ذیحان آفریدی کو کوئلوں پر دھکیلا تھا۔ وہ چاہے ماہر سے جڑی تھی مگر ماہر اس کا ماضی تھا۔ اب وہ ذیحان آفریدی کی عورت تھی۔ اس کے منہ سے کسی کا بھی نام سننا گوارا نہیں تھا۔ اپنے ہاتھ کو بار بار زخمی کرتا وہ خود کو سزا دے رہا تھا شاید، مگر جو بھی تھا اس کے دل میں واقعی ٹیسیں اٹھی تھی جب اس نے پریشے کی بے یقین آنکھوں کو اپنی جانب اٹھے پایا۔ رات وہ روم میں داخل ہوا تو پریشے کمبل میں دبکی شاید سو رہی تھی یا سونے کی ایکٹنگ کری تھی، وہ سمجھ نہ سکا۔ اس کا ارادہ فریش ہونے کا تھا، جب ہی بنا کچھ بولے وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے باہر نکلا تھا جب اس کی نظر ہٹتے بلینکٹ پہ پڑی، مطلب محترمہ جاگ رہی تھی۔ اپنا گیلا ٹاول اس کے اوپر پھینکتے وہ سیگار میز کی جانب قدم بڑھا گیا جو اپنے اوپر کچھ گردے دیکھ کر پریشے نے نظر انداز کیا۔ اس کا ارادہ اس وقت ذیحان سے بحث کرنے کا نہیں تھا۔ کچھ پل کمرے میں خاموشی چھائی تھی جب اچانک پریشے کو اپنی بائیں جانب سے بیڈ دبتا وہ محسوس ہوا۔ وہ سمجھ گئی تھی نواب صاحب بیڈ پہ تشریف لا چکے ہیں۔ خفا ہو؟ اس کے چہرے سے کمبل ہٹانے کی ایک ناکام سی کوشش کرتے سوال کیا، جبکہ جواب نادرا تھا۔ یہاں تک کہ وہ اس کے کمبل کو بھی ہٹا نہ پایا تھا۔ وہ مکمل خود کو اس میں لپیٹے سوئی تھی۔ اگلے ہی پل ذیحان اس کی کمر سے دبوچ کر اٹھاتا اپنی دوسری جانب پر گیا۔ ایسا کرنے سے اس کا سارا بلینکٹ کھل کر ذیحان پہ گرا تھا۔ پریشا نے بے ساختہ بوکھلاتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ لرزتی پل کو سمیت سوال کرتی وہ ذیحان کو آج پہلی دفعہ دل کے قریب محسوس ہوئی۔ دکھاؤ گال۔ زیادہ زور سے لگا تھا تھپڑ؟ اس کے گال کو آنکھوں سے سہلاتا وہ جس انداز سے بولا تھا پریشے کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیسا مرہمی لہجہ تھا اس ظالم شخص کا۔ چھوڑے مجھے۔ اس کا ہاتھ اپنے گال پہ محسوس کرتے پریشے نے مزاحمت کی، مگر مقابل کوئی عام انسان تھوڑی تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے گال دکھاؤ؟ مسئلہ ذیحان کا نہیں تھا، اس بیچارے کو محبت کرنا ہی نہیں آتی تھی۔ نہیں مجھے نہیں آ رہا۔ آپ کو آ رہا ہے کہ میں بول رہی ہوں کہ مجھے چھوڑے، تو مطلب مجھے چھوڑے۔ اس کے لہجے میں بلا کے سنجیدگی تھی۔ اگلے ہی پل ذیحان شاہ اس کے چہرے سے بال ہٹاتا اس کے گال پہ لب رکھ گیا۔ بے ساختہ دونوں کا دل دھڑکا تھا۔ اس کی طرف سے ملنے والا پہلا لفظ تھا۔ بے ساختہ پریشی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ آئی ایم سوری، یہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، بلکہ تمہاری لمبی زبان کے بدلے میں تحفہ دیا تھا۔ محبت سے بات اور ذیحان آفریدی کر لے، ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ پریشا نے اس کی بات پر سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھتے اس کے کندھے کی طرف جھکتے اپنے دانت گاڑے۔ آئی ایم سوری، مگر یہ میں نے بھی جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اپنا بدلہ لیا ہے، وہ بھی اسی کی بیوی تھی۔ ذیحان کا بدلہ لہجہ دیکھ کر کہاں پیچھے رہتی۔ اس کے عمل پہ ذیحان آفریدی ساکت ہوا۔ آج اس کا لہجہ خود سے ہی نہیں بدلا تھا، بلکہ آج اس کا برین واش کیا گیا تھا۔ مہرباں آفریدی نے اسے 1.5 گھنٹہ لگاتے بے حد سمجھایا تھا، ایک ماں کی طرح۔ جو چیز وزیلہ شاہ نے نہ سمجھا سکی وہ چیز انہوں نے سمجھائی تھی۔ جب ان کی باتیں ذیحان پہ کافی اثر کر گئی تھی، اس سب میں اس 18 سالہ لڑکی کا کوئی قصور نہ تھا۔ وہ نعوذ باللہ خدا تھوڑی تھی جو کسی کی جان لے لیتی۔ اس پہ تضاد
اپنا اٹھا ہوا ہاتھ اس کی ضمیر کو جگا گیا تھا۔ میں تمہارا کون ہوں؟ بے ساختہ وہ پریشے سے پوچھنے لگا، جس پہ پریشے نے ایک نگاہ اس کی جانب ڈالتے اپنا رخ موڑا۔ معلوم نہیں، اس نے سرسری سا جواب دیا تھا، جس پہ سہال خان دانت کچکچا کر رہ گیا۔ اس لڑکی کی حرکتیں تھیں کہ اس سے محبت کی جاتی۔ اوکے، سو جاؤ۔ اس کو ایک دم اپنی گرفت سے آزاد کرتا وہ رخ پلٹ گیا۔ جب پریشے نے حیرت سے اس کی پشت کو دیکھا تھا تو کیا وہ اس سے خفا ہوا تھا؟ مگر کس رشتے سے؟ ان کا رشتہ تو عام کپلز کی طرح نارمل نہیں تھا۔ پھر یہ خفگی ناراضگی، اس کی آج کی بدلی ہوئی ادائیں کیسی؟ پوری رات اس کی اسی کشمکش میں کروٹیں بدلتے گزری تھی۔ مت ڈالو اپنے نہ ہونے کے برابر دماغ پہ وزن۔ جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی چل بسا دو۔ میں تو کل کسی کو منہ سے سب کی سروائیو کروں گا۔ وہ جانتا تھا کہ محترمہ کی نیندیں کیوں اڑی ہوئی ہیں، جب ہی بولا، جس پہ پریشا نے سر جھٹکا۔ یہ مرد اس کی عزت کر لے ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ دن پنکھ لگا کر گزر رہے تھے۔ پریشا اور زحال بھی اب عام کپل کی طرح بیہیو کرنا شروع ہو چکے تھے۔ ان کے بیچ چاہے میاں بیوی جیسا کچھ نہ تھا، مگر اتنا ہی کافی تھا کہ وہ دونوں اب سکون سے بات کر لیتے تھے۔ ہاں، بہن بات سے زیادہ ان کی بحث ہو جاتی تھی، مگر اب وہ برداشت کر لیتے تھے۔ جبکہ اس کے گھر کے سب سے سنجیدہ مرد کا اس 18 سالہ لڑکی کے ساتھ بچکانہ رویے دیکھتے سب اب ان کی کپل کو انجوائے کرتے تھے۔ وہ جب بحث کرتے تھے تو پہلا دوسرے سے جیتنے کی خاطر ایک سے بڑھ کر ایک بات کہتا تھا، جس پہ باقی سب بس قہقہے لگا سکتے تھے۔ ماہد کی موت کے بعد اگر کوئی پہلی دفعہ کھل کر ہنسا تھا تو وجہ زحال اور پریشے کی لڑائی ہی تھی، جو کبھی ڈائننگ ٹیبل پر چپکے سے ہوتی یا پلیٹ میں کبھی LID کے ریموٹ پہ ہوتی، تو کبھی بزنس کے بارے میں۔ جب پریشے کا کوئی جواب نہ سوچتا تو وہ اپنا ایک ہی سرکاری جواب بولتی۔ بازی جیت جاتی تھی۔ ان کے حوالے اپنا بزنس کر کے طاہر جان نے اپنے بزنس کو پانی میں ڈبو دینے کا فیصلہ لیا ہے۔ بہت جلد یہ سب کو سڑک پر لے آئیں گے، جبکہ یہ ایک ایسی بات تھی جس سے ہر کوئی متفق تھا، کیونکہ وہ صبح 10 بجے آفس جانے کے بعد 1 بجے تک گھر آ جاتا تھا۔ وجہ بس پریشے سے لڑائی کرنا تھی، جس کی وجہ سے وہ بے حد تنگ آئی ہوئی تھی۔ زحال کو اپنے بزنس میں کافی زیادہ پروفٹ ہوا تھا، جبکہ اس کے ایک دو اور کام ایسے تھے جو ناممکن تھے مگر ہو چکے تھے۔ مہرماں آفریدی نے اس سب کا ذمہ دار پریشے کی ذات کو ٹھہرایا تھا، جس سے وہ بھی کافی حد تک متفق تھا۔ جبکہ وزیلہ شاپ نے بیٹے کا ایک نیا روپ دیکھ کر پھر سے جی اٹھی تھی۔ پریشے نے ان کے رپورٹ بیٹے کو ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا تھا۔ ساری نفرت دور جا سوئی تھی۔ ماہد کے جانے کا دکھ سب کو تھا، مگر مرنے والوں کے ساتھ مرا تو نہیں جا سکتا نا۔ جبکہ پریشے بھی اب ماہد کو صرف دعاؤں تک رکھے ہوئی تھی۔ وہ اب اس کی محبت کو مزید اپنے دل میں رکھتے اپنے شوہر کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ اس کی ہر دعا میں شامل تھا۔ وہ اس کا ایک اچھا پارٹنر تھا جس نے اسے زمانے کی ہر سرد گرد ہوا سے بچایا تھا۔ وہ اس کے لیے محض دعا ہی کر سکتی تھی، جو وہ پورے وثوق اور محبت سے کرتی تھی۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ کب سے گاڑی میں بیٹھی بس یہی سوال پوچھے جا رہی تھی، جس پہ زحال کی جانب سے فقط خاموشی مل رہی تھی۔ تمہاری چونچ بند نہیں ہو سکتی کیا؟ زحال آفریدی نے اس کی طرف دیکھتے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، جس پہ وہ سر جھٹک گئی۔ ایک جوان لڑکی کو رات کے اس پہر آپ کہیں لے کر جا رہے ہیں اور یہ امید بھی رکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی چونچ اپنی زبان بند رکھے؟ کمر پہ ہاتھ رکھتی وہ جس انداز میں بولی تھی، زحال آفریدی نے داد دینے کے انداز میں آبرو اچکائی۔ جوان لڑکی میری بیوی ہے، اس لیے اب منہ بند رکھو، میں نوفل کو کال کر لوں؟ اپنی نہیں سے فون نکالتا وہ جس انداز میں بولا۔ پریشا نے منہ سورا۔ شٹ یار! کال نہ ملتے دیکھ کر اس نے گاڑی کے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا، جب اچانک وہ پریشا کی جانب بڑھا۔ سنو، تمہارے پاس پیکج ہے؟ نہ جانے کیا سوچ کر اس نے یہ سوال کیا تھا۔ کیوں؟ کیا بزنس کی دنیا کے بے تاج بادشاہ کے فون میں پیکج نہیں ہے؟ بزنس کی دنیا کا بادشاہ ایک دن لڑائی کے دوران زحال نے فلو میں کہہ دیا تھا، تبھی سے پریشا نے اس کی بات کو پکڑ رکھا تھا۔ وہ یہ الفاظ محض طنز کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی، جیسے ابھی کیے تھے۔ بکواس کیوں کرتی ہو؟ اتنی ہے تو دو، ورنہ پھوٹو۔ اس کی زبان درازی پہ وہ برہم ہوا۔ ہے پیکج؟ اس کا غصہ دیکھتے وہ ایک ادا سے سر جھٹکتی گردن اکڑاتی بولی۔ توڑوا نہیں لینا اپنی منڈی۔ اس کی اکڑی ہوئی گردن پہ زحال نے طنز کرنا بند نہ کیے۔ بھولے مت کہ آپ کو میری ضرورت ہے ابھی۔ اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھتے وہ چیخی، او نو، فون دو، مجھے کال کرنی ہے۔ اس کے ہاتھ سے فون کھینچتا وہ جس طرح بولا تھا، پریشا کا دل کیا اس کا سر پھاڑ دے۔ وہ آرام سے بھی تو مانگ سکتا تھا نا، مگر ایسا کرتے اس کی زبان نہ ٹوٹ جاتی۔ 2 منٹ کال پہ بات کرنے کے بعد وہ فون اس کی جانب اچھال گیا۔ پکڑو اپنا 2 نمبر فون۔
جب اس کی بات پریشے کی آنکھیں باہر کوبلی. بہت ہی کوئی احسان فراموش ہے، آئندہ میرے فون کا ہاتھ نہ لگانا. انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا جس پہ وہ بے حد گندے تاثرات سجاتا منہ کے زاویہ بنا گیا. پریشے نے اس کی جانب سے رخ موڑ لیا. جانتی تھی ڈھیٹ بتائے گا تو نہیں کہ کہاں جانا اور کدھر ہے. ذیحال، اس کی چیخ بے ساختہ تھی. سامنے کا منظر اتنا پیارا، سمندر کے کنارے پہ پھولوں کی بنی اس زمین کے درمیان پہ بنائے گئے اس چھوٹے مگر خوبصورت سے اسٹیج پہ رکھی وہ ڈائمنڈ رنگ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ پریشے کو لگا وہ کسی اور دنیا میں آ گئی ہے. ایک جانب ہلکا سا پردہ لگائے ایک بے حد خوبصورت بستر بچھایا گیا تھا جسے سفید پردوں نے گھیر رکھا تھا، جبکہ دوسری جانب کینڈل لائٹ ڈنر کا ارینج کیا گیا تھا. ابھی وہ خوشی سے اس کی جانب پلٹ کر کچھ کہتی جب اس کی نگاہ آسمان کی جانب اٹھی تھی جہاں آتش بازی سے ساتھ کچھ الفاظ لکھے تھے: آئی ایم سوری پریشے ذہیل خان. پریشے کی آنکھیں نم ہوئی تھی. وہ بے ساختہ مڑتی اس کی گلے لگ گئی. یہ سب میرے لیے؟ اس کا سوال بے حد بچکانا تھا. نہیں، میری 3 4 21 پیچھے آ رہی ہیں، سب کے لیے الگ الگ ارینجمنٹ کیے. تمہارے لیے بس یہ آتش بازی تھی. اب پھوٹو یہاں سے. اس موقع پہ یہ سوال پوچھنے پہ ذیحال نے دانت پیستے اسے جواب دیا تھا. پریشے کھلکھلا کر ہنسی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی. یہ سب بہت خوبصورت ہے، بالکل ایسے جیسے دنیا میں مجھے جنت مل گئی ہو. وہ سحر انگیز لہجے میں کہتی. ذیحال کے لبوں پہ مسکراہٹ سجا گئی. کیا تم میری آفیشیلی بیوی بنو گی آج؟ وہ اس کا چہرہ تھوڑی سی تھام کر پوچھتا. پریشے کو رنگوں میں نہلا گیا. بھوک لگی ہے، اس نے بات بدلنی چاہی. جواب دو پھر کھاتے ہیں کھانا. ذیحال اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا. میرے انکار پہ تجھے سے آپ بہت مان لیں گے میری. پریشے نے طنز کیا تھا. خدا کی قسم نہ کہو گی تو وہیں رک جاؤں گا. تمہاری اجازت کے بغیر ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا. ذیحال نے یہ بات کافی سنجیدگی سے کہی تھی جس پہ پریشے گڑبڑائی. مذاق کر رہی تھی میں ذیحال، اس نے روان سے ہوتے ہوئے کہا تھا. میں بھی جانے ذیحال. اس کی ناک سے ناک ملاتے جس طرح ذیحال نے جواب دیا تھا اگلے ہی پل دونوں کا قہقہہ بے ساختہ تھا. جبکہ دور کہیں قسمت کھڑی انہیں دیکھتی مسکرا رہی تھی. یوں ہی انہوں نے اپنی زندگی کا حسین سفر شروع کیا تھا.